غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جھوٹ اور دھوکہ غلطی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی مرضی سے کیے گئے عمل ہوتے ہیں۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا اپنا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے خود کو آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ جب آپ کا اچھا وقت آتا ہے تو وہ لوگ جو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے آپ کا احساس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مایوس ہوتا وہ ہے جو اللہ کا یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ رہتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب کچھ اندر سے آپ کو ختم کر رہا ہو اور آپ مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیے کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کیا کرو۔ اللہ تعالی کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ کتنا مشکل ہے یہ زندگی کا سفر۔ دل پہ لگی بات اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقت ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ دیتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر ہی بستے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے ان کی مثال ایک مکڑی سی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ بھی جان جاتے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالی کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے دور نکل جائے تو سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورج کی شعائیں کتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل ان کی روشنی کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، ہر نماز انہیں روک دیتی ہے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کریں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ کچھ رشتوں پر ہم بلا وجہ ناز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ رشتے ہی نہیں ہوتے، صرف ایک خواب اور سیراب ہوتا ہے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالی کی نعمتیں تمہیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا احتساب قریب
اور سخت ترین ہے۔ اور جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ مصیبت میں ہو تو یہ کبھی نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ اگر کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کا تمہاری ضرورتوں سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہونے کی نشانی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی نہیں توڑ سکتے۔ باپ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے جاتے ہی تین چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، شفقت والا ہاتھ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ نمبر 2، زمانے کی تلخیوں سے بچنا، کیونکہ باپ وہ واحد رشتہ ہے جو خود جتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ ہو اولاد پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ نمبر 3، جب تک باپ زندہ ہو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہاں سے کتنی مشکل سے کما کر لایا ہے، جب چلا جائے تو اولاد دکھے کھاتی ہے تو باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے، آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ لذتوں کا جسموں سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرت و شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ دل اگر غلط جگہ لگ جائے تو اسے ٹوٹنا ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کچھ رکاوٹیں ہماری حفاظت کے لیے ہی رکھتا ہے۔